وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال نہیں گزریں گے، اس وقت جتنے روئے عرض پہ لوگ موجود ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور وہ غیر مسلم بھی اس حدیث کو بخاری مسلم کی اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کی تو خبر غلط نکلی. حالانکہ اس کے کئی ایک طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں، اور اس میں ایک طریق کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ 100 سال پورے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے 74 ہجری میں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 63 ایئرز تک زندہ رہے. ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے. یا تو ہوتا نا کہ 100 سال پورے ہو جاتے تو پھر آپ کہیں گے عبداللہ بن عمر نے تعویل کر دی، باطل. نہیں، ابھی 40 سال پڑے ہوئے ہیں. اور وہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ساتھ بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان پر قیامت قائم ہو جائے گی. مراد یہ کہ یہ قرن ختم ہو جائے گا، یہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور اگلی جنریشن سٹارٹ ہو جائے گی. آلموسٹ 100 سال کے اندر ایک جنریشن شفٹ ہو جاتی ہے دوسری میں. تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ قیامت آ جائے گی. وہ تو واضح موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث جبریل، جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے مختلف سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں نا 100 سال بعد آئے گی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے نا، جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نشانیاں بیان فرما دیں. تو آپ علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان کی. اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں، 93 نمبر. 92 تو روایات مقدمے کی ہیں، 93 نمبر روایت یہ ہے. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ 100 سال بعد آ جائے گی. تو عبداللہ ابن عمر نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ یہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا. اور وہ ایگزیکٹلی ہوا ہے. آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شیعان علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی سے حدیثیں بھی روایت کی، یہ آخری صحابی ہیں جو دنیا سے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد، آلموسٹ 110 ہجری کے اندر. آپ علیہ السلام کی وفات 11 ہجری کے سٹارٹ میں ہوئی ہے اور یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی صحابہ کا قرن یعنی وہ زمانہ 100 سال میں ختم ہو گیا. یعنی صحابہ کرام اور ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ مرتے قیامت شروع ہوگی نا ان کی. اس سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیں جب صحابہ کرام یہ سنتے ہوں گے کہ یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ بھیجی گئی تو ان کے دماغ میں کیا آتا ہوگا؟ 100 سال نہیں تو 150 200 سال ان کے دماغ میں بھی تھا کہ 1500 سال تو ہم گزار چکے ہیں، ابھی پتہ نہیں اور کتنے گزرنے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کچھ نشانی ہے قیامت کی. ایک کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، سورۃ القمر کا سٹارٹ، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور وہ ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر جڑ گیا. تو قرآن نے اس واقعے کو قیامت کی نشانی بتایا ہے. اور یہ نشانی کب پوری ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں. تو اس سے آپ کا دماغ کھل جانا چاہیے کہ کسی نشانی کا آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ بس قیامت آئی کہ آئی. اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن میں یہ ٹاپک جگہ جگہ آیا کہ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا. تو قیامت کا علم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کب آنی ہے. لہٰذا یہ ویلاگ ضرور دیکھا کریں، محظوظ ہوا کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. باقی جو نشانیاں وہ الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن جو کچھ آپ نکالنا چاہتے ہیں نا وہ میں کبھی بھی نکال کے نہیں دوں گا. نہ میری جرت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی یہ خبر دے دی کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس دنیا میں اترنا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، سنی ہو، شیعہ ہو،
کہ انہوں نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانا ہے اور اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا. اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، میں آج اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ٹاپک اور طرف نکل پڑے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم دجال کے خلاف قتال کریں گے اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا میدان جنگ میں، یہ عام حالت میں یہ بات نہیں ہے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے. غرقد ایک جھاڑی نما درخت ہے لیکن انتہائی گھنا وہ درخت ہوتا ہے، اس میں انسان چھپ جائے تو وہ نظر نہیں آتا، وہ پناہ دے گا یہودیوں کو، باقی اور کوئی چیز پناہ نہیں دے گی. اور یہ بات ہو رہی ہے میدان جنگ کی، عام حالت کی یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. تو اس میں واضح الفاظ ہیں یا مسلم. تو مجھے بتائیے، جب تک مسلمان ہو نہیں جاتا، یعنی وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اس قسم کی فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نہیں نکلتا، اس وقت تک آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آ جائیں یا امام مہدی علیہ السلام آ جائیں اور دجال والا معاملہ ہو؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. ورنہ اگر مہدی جو ہے وہ سنی میں آئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، اور خدا نہ خواستہ اہل حدیث میں آ گئے تو باقیوں نے کہنا یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے. اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے دجالی نظام ویلکم کہے گا نا دجال کو، اسی طریقے سے ایک مسلم نظام بھی ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کو ویلکم کہے گا، جو سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہوگا. ابھی فی الوقت تو اس طرح کے آثار آپ کو نظر نہیں آ رہے، اگرچہ اس طرف معاملہ چل پڑا ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں فرقہ واریت کے خلاف، لیکن بہرحال اس میں ٹائم لگے گا. تو اس سے پہلے تو امام مہدی کو تو بھیج کے قتل کروانے والی بات ہے. 500 کے قریب جعلی مہدی تو قتل ہو چکے ہیں ابھی تک. تو وہ تو غیبی مدد ہوگی اس امام کے ساتھ، اور ظاہر ہے اسی صورت میں کہ جب اکثریت مسلمانوں کی انہیں لیڈرشپ کے اوپر ایکسپٹ کرے گی. اس وقت تو آپ کے سامنے ساری فرقہ واریت ہے. تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کے ساتھ یہ والا جو پہلو جڑا ہوا ہے نا، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ویسے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا اور یہ کہنا کہ مسلمان بالکل یونائٹ ہے، ایسا تو نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی. دجال کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، خصوصاً مسلم شریف کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ. یعنی ذخیرے احادیث میں جتنی احادیث صحیح مسلم کے اندر دجال والے چیپٹر میں آئی ہیں اور کسی کتاب کے اندر نہیں آئی ہیں. یہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابیح کے اندر 3 جلد کے اندر آپ کو یہ ساری احادیث ایک خاص ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی. مشکات کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے. یہ آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یہ کتاب فائنل ہوئی ہے. اس کے تعارف پہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے سمجھ لیں نوٹس ہیں. اس میں جو 3 جلد میں آلموسٹ 57 کے قریب احادیث صرف دجال اور نزول عیسیٰ سے متعلق ہیں، وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ. آپ کو اوورال ایک بلو پرنٹ سامنے آ جائے گا اس حوالے سے. میں تو اس میں سے جو کنکلوژن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی سب کی تو یہی خواہش ہے نا کہ اس فتنے سے بچیں. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہی چیز ہے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. خام خواہ اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر کے اور اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر کے لوگوں کو اپنے خیالات کا اسیر کرنا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ سے پھر احادیث والا معاملہ تو بیک فٹ پہ رہ جائے گا. دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو دجال ہے اسے المسیح الدجال کہا گیا ہے.
یعنی جھوٹا مسیح. سچے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور جھوٹا مسیح کون ہے؟ المسیح الدجال، جو بالکل قرب قیامت میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دھوکہ ہے انسانیت کی آزمائش کے لیے. یہودیوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے، ان کی پوری ہسٹری میں آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بڑی تفصیلات ملیں گی، اور یہ ان کا ایک سمجھنا ایک شغف ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں سارا یہ نالج رکھنا. ان کی کتابوں میں پروفیسیز بھی موجود ہیں. ان میں سے جو سب سے بڑی پروفیسی جس کے اوپر یہ اسرائیل بھی قائم کیا ہے ان لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک مسیح آئیں گے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم کرنی ہے. وہ مسیح آ کے چلے بھی گئے، لیکن انہوں نے انہیں دجال کہا، نعوذ باللہ، آؤٹ آف ویڈ لاک کہا، گالیاں دیں، سن آف مین کہا عیسیٰ ابن مریم کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بخشی کی اور انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو یہ اس کو اپنا وہ مسیح مان لیں گے، اور پھر اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے. لہذا یہ جو پرسنالٹیز ہیں یہ دو ہیں. ایک عیسیٰ مسیح ہے جو اوریجنل مسیح ہے، اور ایک ہے مسیح الدجال جو جھوٹا مسیح ہے، جسے ہم دجال کہتے ہیں. یہودیوں کا لیڈر وہ مسیح ہوگا جو دجال ہے، اور مسلمانوں کا اور کرسچنز کا لیڈر، کیونکہ کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے. یہ اب الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں آج عیسیٰ ابن مریم والے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہا، ورنہ 1 گھنٹہ اس کے لیے الگ چاہیے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. میں دجال کے ٹاپک کو فی الوقت ٹچ کر رہا ہوں. تو یہ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. وہ تفصیلی احادیث موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر. میں چند ایک احادیث کور بھی کر دوں گا آج انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس میں ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صحیح مسلم کے اندر 3 احادیث ایسی ہیں جن میں ایک ہی وظیفے کا ذکر ہوا ہے، اور وہ ہے سورۃ الکہف کا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. دوسری حدیث میں آیا ہے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات. اور تیسری حدیث میں آیا ہے مسلم شریف کی کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی چند آیات، وہی 10 آیات تلاوت کرنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ آیات مسلمانوں کو یاد بھی ہونی چاہیے. اور ان سے رزلٹ کیسے نکالنا ہے کہ جب دجال سامنے آئے گا تو اس کے سامنے یہ آیات پڑھنی ہے. جس طرح کہ ہم مختلف بلاؤں سے بچنے کے لیے سنت اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جائے گا. یہی ہے نا. اب اس کو یہ کہنا ہے کہ جی آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھے، اس میں سے رزلٹ نکالے اور رات کو شیطان کے ساتھ علمی ڈیبیٹ کرے تو ایک فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جائے گا. یہ کر رہے ہیں ہمارے یہ واعظین. جی سورۃ الکہف میں سے تو یہ نکلتا ہے. بھئی واضح الفاظ ہیں اس میں. ابھی تک جو حدیثیں عام کی ہیں انہوں نے وہ 2 حدیثیں عام کی ہوئی ہیں کہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کر لے. تو اس میں تو ان کو بھاگنے کا راستہ مل جاتا تھا. ان واعظین کو وہ کیا راستہ ملتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان 10 کو حفظ کرنا ہے، اس کا فہم سمجھنا ہے آپ نے. 2 حدیثوں میں تو ان کا کام چل جائے گا. جو تیسری حدیث میں مسلم شریف سے بتا رہا ہوں کہ جب دجال سامنے آئے تو تم نے ابتدائی آیات اس کے سامنے قرات کرنی ہے. قرات کے الفاظ ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا. یعنی یہ وظیفے کے طور پر ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کا مفہوم جو ہے دجال سے ڈسکس کرنا ہے. یہ بالکل واضح ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ سورہ الکہف میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم میں جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے. مرکزی ٹاپک اس کا سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کہ دنیا کے کتے نہیں بننا. دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. اب اس میں چند ایک واقعات چونکہ ڈومیننٹ آ گئے ہیں تو لوگ سورۃ الکہف میں ان واقعات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے چاہے وہ پہلی 10 آیات پڑھ لیں یا آخری 10 آیات،
اور بیچ میں بھی، وہ ہے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی۔ قرآن کے دو ہی ٹاپک ہیں، عقیدہ توحید اور دوسرا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ باقی جو رسالت کا عقیدہ ظاہر ہے وہ تو اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ رسولوں کے ذریعے یہ ہمیں چیزیں پتہ چلی ہیں، تو عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یہ جو تیسری حدیث ہے جس میں آیا کہ دجال سامنے آئے تو تم نے یہ قرات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق وظیفے کے ساتھ ہے۔ باقی ٹھیک ہے، آپ نے جتنی مرضی اس کی تفسیر بیان کرنی ہے وہ کریں۔ سورۃ الکہف کے اندر دنیا کی زندگی کی جو مذمت آئی ہے، یعنی دنیا میں ڈوب نہ کوئی جائے، ورنہ تو دنیا کی زندگی میں آپ نے رہنا ہے، پھر دنیا حسنہ اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف کا واقعہ آیا، ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ آیا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے، اور پھر کنکلوژن دوبارہ ہوئی ہے دنیا کی زندگی کی مذمت کے اوپر اور عقیدہ توحید کے اوپر۔ آپ خود پہلی 10 آیات پڑھ لیں اور آخری 10 آیات پڑھ لیں۔ باقی آپ نے جو ضرب تقسیمیں لگانی ہے، کسی چیز کو جوڑنا ہے، وہ کرتے رہیں۔ وہ تو لوگوں نے تو قرآن سے یو فون بھی نکال دیا ہے، یو فون تو لکھا ہوا ہے قرآن میں، اب یہ یو فون وہ یہ والا یو فون تو نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے چیزیں ضرور جوڑنی ہیں، وہ جوڑیں، لیکن اوورآل جو واضح حدیث یہ ہے کہ جب دجال سامنے آئے تو پہلی 10 آیات تلاوت کرنی ہے۔ تو امت کو بتانے کا کام یہ ہے کہ پہلی 10 آیات کو آپ حفظ کریں۔ باقی جو قرآن کی تعلیمات کو ترجمے سے پڑھنا، اس کے فہم کے اوپر عمل کرنا، اسے حرز جاں بنانا، اس میں تو مجھ سے زیادہ کون زور دیتا ہے؟ میں نے تو آگے کہا کہ خدا کے لیے طوطے بنا کے نہ نکالو، حفاظ کو قرآن کے مفہوم کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو درست کریں، لیکن اس میں یہ غلو کرنا کہ اور چیزیں نکالنا شروع کر دینا اور اس کا کوئی اینڈ ہی نہ ہو، یہ والی زیادتی نہ کریں پلیز۔ امت کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں، قرآن و سنت تک جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ قرات کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو 10 آیات یاد ہونی چاہیے۔ اور جامع ترمذی میں اس کو سپورٹیو ایک روایت بھی ہے، اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن بعض کے نزدیک وہ درست بھی ہے۔ اس میں ہے کہ روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت بھی کی جائے، تو میں اسے فٹ ان سمجھتا ہوں اس کے اندر، اس اعتبار سے کہ جو روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو ہی اسے زبانی یاد بھی رہے گی۔ جو چیزیں آپ روزانہ پڑھتے ہیں وہی آپ کو زبانی یاد رہتی ہیں، ادروائز تو بندہ بھول جاتا ہے۔ تو روزانہ کم از کم ایک دفعہ، بھلے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، پہلی 10 آیات سورۃ الکہف کی یہ حرز جاں بنائے کہ انہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ باقی اس کی تفسیر تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈنگ کرائی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں۔ پورے قرآن کو ظاہر ہم نے فالو کرنا ہے، ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں ہمیں حکم دے دیا ہے کہ 4 چیزوں کے شر سے آپ نے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے نماز کے تشہد کے اندر۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یعنی جہنم کے عذاب کے اگینسٹ، قبر کے عذاب کے اگینسٹ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ، اور جھوٹے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر نماز کے تشہد میں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ تو یہ 2 وظائف ہیں بھائی، سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات روزانہ پڑھیں، یاد کریں، اور خدا نخواستہ کبھی دجال کا سامنا ہو جائے تو اس کے سامنے اس کو آپ تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے ہر تشہد کے اندر آپ جہاں اور دعائیں مانگتے ہیں وہاں پہ یہ دعا بھی آپ نے مانگنی ہے۔ اور یہ دعا تو اتنی اہم ہے کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے یہ دعا مانگنے کا۔ تو مسلم شریف میں ایک روایت امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ جو طاؤس تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد، ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے تشہد میں یہ دعا چھوڑ دی ہے، تو انہوں نے اسے بلا کے کہا کہ یہ دعا تشہد میں مانگو ورنہ اپنی نماز ہی دوبارہ پڑھو۔ یعنی اس لیول تک تابعین اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ باقی دعائیں بھی مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اصحاب الکہف کی دعا جو میرا بھی وظیفہ ہے، جو پہلی 10 آیات میں آتی ہے سورۃ الکہف کی، 10ویں آیت یہی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو وہ آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ یہ والی دعا بھی، جتنی قرآنی دعائیں ہیں وہ آپ مانگیں تشہد کے اندر۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تشہد
پڑھ چکو درود شریف، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو جتنی سنت دعائیں قرآن و سنت کے اندر جو دعائیں معصورہ آئی ہیں وہ آپ ساری کی ساری مانگا کریں. وہ آپ کا اپنا ایک شغف ہے کہ، لیکن ظاہر ہے یہ نفلی عبادات کے لیے. فرض نماز کو آپ نے اتنا لمبا نہیں کرنا کہ لوگوں کے لیے تکلیف بن جائے. اپنی نفلی نمازوں میں جتنی مرضی دعائیں مانگے. تو یہ 2 وظائف ہیں جی جو میں نے آپ کو بتا دیے. تیسرا وظیفہ جو میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے، اس طرح کا کوئی ڈیڈکٹ کرے تو وہ بالکل درست ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اسی کو فائنل اتھارٹی ماننا، کسی بابے کی بات کو نہ ماننا. یہ بھی وہ وظیفہ ہے جو آپ کو دجال سے بچائے گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے؟ جی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ جب دجال آئے گا تو ایک مومن اس کے سامنے کھڑا ہوگا. وہ اسے کہے گا میں تیرا رب ہوں، مان مجھے. وہ کہے گا کہ مجھے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. وہ کہے گا میں تیرے 2 ٹکڑے کر کے تجھے دوبارہ زندہ کروں گا. پھر تو مجھے رب مان لینا، مردوں کو زندہ کرنا تو رب کا کام ہے. وہ اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر اسے جوڑ کے دوبارہ زندہ کر لے گا. کتنی بڑی آزمائش ہے، یعنی انسانی تاریخ میں اتنی بڑی آزمائش کسی نے دیکھی ہوگی. وہ زندہ ہو جائے گا. پھر وہ اسے کہے گا ہاں سنا اب بتا. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے عقیدے میں ہی مضبوطی کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک مومن کو قتل کر کے وہ دوبارہ زندہ کر لے گا. تو دجال ہے. دیکھ لیں بابوں کے ماننے والے تو پہلے گر پڑیں گے. بابی گئے. ہاں، اور جو کتابی ہوں گے، کتاب و سنت کے ماننے والے، وہ کہیں گے حدیث پہنچی ہے. مجھے بتائیں یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میں کچھ نہیں مانتا. اور ان کے سامنے تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ آ جائے تو یہ غوث وقت اسے مان لیں گے. ان کی حالت تو یہ ایلوژن دیکھ کے گر جانے والے لوگ ہیں. سن سنا کے پاگل ہو گئے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے کوئی چیز دیکھ لی تو انہوں نے تو سجدے میں گر پڑنا ہے دجال کے سامنے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک میں جنت ہوگی. وہ جو آگ ہوگی بیسیکلی وہ جنت ہوگی، اور وہ جو جنت جو ہے وہ اصل میں آگ ہوگی. تو وہ دوبارہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، قتل نہیں کر سکے گا. پھر وہ اسے اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، یعنی اپنی اس جنت کے اندر جو اوریجنل جنت ہوگی لیکن اس کی وہ آگ ہوگی، اپنی طرف سے آگ میں پھینکے گا اور وہ بندہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء ہوگا. یعنی وہ کلمہ حق بلند کرے گا نا، جو المستدرک للحاکم حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی وجہ سے ہم حضرت حسین ابن علی کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. اور وہ شخص بھی اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ تو اسے بزرگ مانگ لیں گے. ہاں، انہوں نے تو فوراً اس کی بزرگی کا اعتراف کر لینا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا. اچھا، یہ بعض جگہ آپ نے تصویر دیکھی ہے وہ ماتھے پہ آنکھ دکھائی ہوئی ہے، اس طرح کا نہیں ہوگا دجال. ہاں، دجال کی آنکھ اپنی جگہ پہ ہی ہوگی لیکن ایک آنکھ اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ ابری ہوئی ہوگی، یہاں سے وہ کانا ہوگا اور ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا. آنکھیں دونوں ہوں گی لیکن یہ ایک ابرے ہوئے انگور کے گوشے کے مانند اس کا ایک نکلا ہوا ڈھیلا ہوگا، آنکھ اس کی ایک سلامت ہوگی، تو وہ کانا ہوگا. اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کافر ایبریویشن کے اندر لکھا ہوا ہوگا، کاف فا را. عربی میں چونکہ کھڑا زبر کے لیے علیحدہ سے الف لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو کاف کے اوپر اگر آپ کھڑا زبر لگا لیں اور فا کے نیچے زیر اور را، کافر، یعنی کاف فا را لکھا ہوگا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہوگا نا تو ہوگا اگر مومن تو وہ بھی پڑھ لے گا یہ کافر لکھا ہوا ہے. ہاں، اور اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں، یہ ہے وہ اجتہاد جو کرنے والا کہ کوئی مفتی بھی ہو اگر وہ دنیا کا کتا ہوا تو وہ کافر پڑھ نہیں سکے گا کیونکہ وہ تو شوبتے سے متاثر ہو جائے گا. مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں پورا یہ دجال کا ذکر موجود ہے تفصیل کے ساتھ. اس میں تو ہے کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین کو حکم دے گا وہ اناج اگائے گی، خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، اور لوگ جو بےچارے اس طرح کے لوگ ہیں وہ تو ساتھ اس کے لگ جائیں گے نا، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی. مردہ بھی زندہ کر دے گا، پیچھے کیا رہ گیا کام جو کرے، تو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ تو سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اس کے کرتب دیکھ کے. وہ کہیں گے عبد القادر جیلانی تو ہو سکتا ہے ان میں سے کہیں گے وہ انجینئر جڑا کہندا سی نا دیکھ لو نا
کہتا سی عبد القادر جیلانی نے کوئی مردے زندہ نہیں کیے، یہ دیکھو ہمارا آ گیا عبد القادر جیلانی پارٹ 2۔ ان لوگوں کی کوئی حالت ہے جن کو آپ قرآن اور حدیث دکھائیں یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انہوں نے وہ کافر بھی پڑھ کے بھی اس کی تعویل کر جانی ہے۔ ہو سکتا ہے کاف سے وہ کشف سمجھ لیں، ہاں، فا سے فیض سمجھ لیں، ہاں، اور را سے روحانیت سمجھ لیں، تو بچے گا وہی بھائی جس کا یہ نعرہ ہوگا کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرا بابا دجال تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو جو کرتبوں سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ تو گئے، سیدھی سی بات ہے۔ بچے گا وہ جو قرآن و سنت پہ چلنے والا ہوگا، ہاں انشاءاللہ تعالی۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تفصیلی احادیث ہیں وہ آپ مشکات سے خود پڑھ لیں۔ اس میں ایک تمیم داری والی، وہ جساسہ والی حدیث بھی ہے، جو ایک سمندری سفر کے دوران ایک جزیرے پر انہوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام کو پوری تفصیل بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں نے جو نشانیاں بتائی تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا بھی ہے۔ اور ابن سیاد کے حوالے سے بھی مسلم شریف میں احادیث موجود ہیں، بخاری میں بھی ہے۔ ابن سیاد بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا، لیکن وہ جو بڑا دجال ہے وہ یہ نہیں تھا، اس کے اوپر اتفاق ہے۔ اس کے اوپر بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابن سیاد کے بارے میں، جب نبی علیہ السلام کو بعد میں بتا دیا گیا کہ یہ وہ والا دجال نہیں ہے، تو وہ احادیث بالکل واضح ہے کہ وہ دجال بالکل ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت بھی کرے گا۔ اب یہ والا دجال بھی دعوی نبوت سے سٹارٹ لے کے دعوی خدائی تک پہنچے گا، کیونکہ یہ مسیح تو کہہ رہا ہوگا نا اپنے آپ کو۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے۔ ایک تو ہمارا یہ پچھلی صدی میں غلام القادیانی دجال گزرا ہے، یہ بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، اس میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال دعوی نبوت کریں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری امام مسلم نے بھی یہ والا حدیث کا پورشن لیا ہے، اس میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے اس حدیث کے اوپر کہ ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے جو گروہ حق پر رہے گا، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ گروہ ہے۔ فرقے تو جہنمی ہیں، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 73 ہو جائیں گے۔ 73 اس لیے ہو جائیں گے کہ ایک کو جب توڑا جائے، اس کے 72 ٹکڑے اور کیے جائیں، تو وہ اوریجنل تو اپنی جگہ رہے گا نا، تو اس اوریجنل کو آپ فرقہ نہیں کہہ سکتے، فرق تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہو، ورنہ کیا صحابہ کرام کو آپ فرقہ کہیں گے؟ صحابہ کرام اہل بیت کس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ 72 فرقے ہیں۔ درخت اپنی اوریجنل جگہ پہ موجود ہے، پتا جو ہے وہ فرق کہلاتا ہے۔ تو فرقے سارے جہنمی ہیں، ایک گروہ حق پہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو یہ جو 30 جھوٹے دجال ہیں یہ آنے ہی آنے ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑا دجال ہے وہ آخری دجال ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک سسٹم تو ہوگا۔ یہ کہنا کہ یہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے، سسٹم بھی ہے، وہ سسٹم جو کہ اس کو ویلکم کہے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ سسٹم تو شروع سے ایگزسٹ کرتا ہے، اپنی اب پیک کو پہنچ گیا ہے۔ جیسے یہ سائنس کی ترقی ہوئی ہے، اس نے تو دجالی سسٹم کو زیادہ سپورٹ کر دیا نا۔ جو لوگ مٹیریل کے ماننے والے ہیں اور مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے تو سائنس نے فزیکلی ترقی کر کے ان کو دکھا دی ہے نا جی۔ دنیا میں جو اس وقت آپ کو آسائشیں نظر آ رہی ہیں اپنے ارد گرد جتنی بھی، یہ نہ تو اجمیر شریف والوں کا کوئی کمال ہے، نہ بغداد شریف والوں کا، نہ بریلی شریف والوں کا، نہ دیوبند شریف کا۔ سائنس نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ تو ہم محسوس کر رہے ہیں نا۔ مسلمان کیا، کافر کیا، کوئی بھی ہو، سائنس کی برکات سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، سب سے پہلے اس مولوی کا سمارٹ فون چھین لیں، تیری ایسی تھی تیسی گلاں کر دو۔ اسی فرانس سے، اسی اسرائیل سے ان کو ڈالرز آئیں، چندے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں ان ملکوں میں جا کے رہنا حرام ہے۔ بائیکاٹ کرنے کے لیے کچھ کولڈ ڈرنکس ہی رہ گئے ہیں، یہ ساری موبائل کمپنیاں، موبائل کنیکشن یہ نہیں آتے، ایت ضرورت ہے تو باقی چیزیں بھی تو باقی لوگوں کی ضرورت ہے بھائی، اور یہاں تو ہمارا روزگار ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بائیکاٹ ایک چیز کا کرنا ہے، وہ شیطان ہے، چاہے وہ جمعے والے دن آپ کو ممبر پہ نظر آئے، چاہے آپ کے ساتھ ہو ہر وقت، اس کا بائیکاٹ کریں آپ تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ دجالی نظام جو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو وہ فزیکلی تو انہوں نے کر کے دکھا دیا نا۔ آپ اپنے کپڑے
جو پہنے ہوئے ہیں, جوتیاں پہنے ہوئے ہیں, ایون قرآن بخاری مسلم جو پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں, آپ کے کمروں میں جو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, قالین بچھے ہوئے ہیں, کوئی ایک چیز بتا سکتے ہیں اپنی گھڑی سے لے کے بال پوائنٹ تک کہ جس میں سائنس کے احسانات نہ ہو؟ تو ظاہر مٹیریل میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, انسان کو اللہ نے ذہن دیا. اب جن کی ایک آنکھ بند ہے نا, وہ تو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے, ہم نے قانون قدرت دریافت کر لی ہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ کو سمجھ لیا ہے, اب ہم ان چیزوں کو یوز کر کے جو مرضی کریں, اور وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں. دیکھیں ایک بندے نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے آج سے آلموسٹ 125 سال پہلے امیجنیشن میں چیزیں سوچی ہیں. آئنسٹائن پھر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے آپ کو E=mc² کا فارمولا دے دیا کہ میس انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے, انرجی بھی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ایٹم بم اگلوں نے بنا کے بتا دیا. سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہی نہیں ہونی تھی اگر ایٹم بم نہ امریکہ پھینکتا. تو مجھے بتائیں آپ کے بزرگوں کا ہم نے کشف کا اور وہ روحانی معاملات کا کیا کرنا؟ کشف تو پھر ہوا ہے آئنسٹائن کے اوپر. اس کی صرف جو کیلکولیشن ہے نا, جو اس فارمولے تک پہنچنے کے لیے اس نے جتنا میتھمیٹیکل ورک کیا ہے, وہ ہم کسی غوث وقت کے سامنے رکھتے ہیں, وہ صرف اس کو پڑھ کے بتا دے کہ ہوا کیا ہے. سمجھانا تو دور کی بات ہے, صرف ریسائٹ کر دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. تو دنیا کے حقائق اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں نا ان کے اوپر, جن لوگوں نے ایفرٹ پٹ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی سنت رکھی ہوئی ہے. تو سائنس نے ہماری زندگی آسان کر کے دکھا دیا, اور اس چیز نے پھر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. انہوں نے مٹیریل کو سب کچھ سمجھا, اور یہ ہے دجالی سسٹم کہ ایکوائرڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, سائنس کا علم, دا نالج obtained through observations and experiments, اس کو سب کچھ سمجھ لیا. اور جو ریویلڈ نالج تھا وہی کا علم, جو ہماری آخرت سے متعلق تھا, جو ہماری اخلاقیات سے متعلق تھا, اس سے ان لوگوں نے آنکھ بند کر لی. اسلام تو دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ایکوائرڈ نالج سائنس نے تو جتنی توہمات کی مٹی پلیت کی ہے نا, ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کی مٹی پلیت کرنے کا. ہم انہیں قرآن و سنت سے آیات اور احادیث بتاتے تھے تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے. سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے. اب ہم ان کو کہتے ہیں ہاں جی آؤ نا جناب. تم لوگ کہتے ہو نا بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, اور تمہارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ آج کے وقت میں جن لوگوں کو تم لوگوں نے غوث ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا, انہوں نے بھی اتنا موٹا چشمہ لگایا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. پاپا جانی اور اس کا جو پوتا ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے, اتنا موٹا اس کو شیشہ لگا ہوا ہے. تو جو دلوں کے حال جانتے ہیں وہ یہ اپنے وہ اچھا وہ اجمیر شریف کا آئی پیڈ نہیں بنا ہوا, نہ بریلی شریف کا, نہ دیوبند شریف کا, وہ بھی امریکہ شریف کا, جاپان شریف کا, اسرائیل شریف کا بنا ہوا ہے. اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بھی جب نہیں پڑھا جاتا نا تو وہ اینک لگاتے ہیں. ویسے ان کو کوئی بتایا نا یار تھوڑی عزت بچانی ہے, اینک اتار کے نا انہوں تھوڑا زوم کر لیا کرو, انجینئر صاحب دے فتنے تو بچ جاؤ گے. تو وہ اینک لگا کے اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. سائنس نے دیکھیں ان کی مٹی کیسی پلید کی ہے کہ اینک ان کو بھی لگانی پڑ گئی ہے, اور اس سے یہ ان کا پول کھل گیا کہ دل کے حال تو چھوڑ دیں. جو میں یہ کہتا تھا نا, یہ سامنے سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, یہ اردو نہیں پڑھ سکتے بڑھاپے میں دیکھ کے بغیر اینک کے. سائنس پڑھنا تو دور کی بات ہے. تو یہ سائنس نے چونکہ سب کچھ کر کے دکھایا تو وہ لوگ ظاہر پھر اسیر ہو گئے. انہوں نے کہا جی واہ واہ واہ, یہ ہے اصل علم. ٹھیک ہے, جس کو یہ روحانیت کہتے ہیں جو کچھ ہے, اس نے تو سائنس نے تو کیا کرشمہ کر دیا ہے. 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اگر نکل آئے قبر سے باہر اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ میرا موبائل فون ہے, میں لائیو تجھے اس وقت مکہ اور مدینہ دکھاتا ہوں, وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ بھائی اس نے تو 4 مہینے یہاں سے پیدل جا کے حج کیا ہوا ہے, وہ کیسے مان لے گا؟ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں. اوے بابے تے بچے دے سامنے شاہ کوئی نہیں. ساڑھے بچے موبائل چلا سکتے ہیں, تھوڑے بابے بھی نہیں چلا سکتے جب تک کہ کسی سے سیکھ نہ لے. بنانا تو دور دی کر ہے, وہ چھڑ دو, بنا تو سکتے ہی نہیں ہے. تو سائنس نے ان کی بہت مٹی پلید کی. حاج عمرے کے لیے جاتے رہے نا یہ سارے بزرگ. تیل تو 1960 میں گوروں نے ہی نکالا ہے. ان سے پوچھے جب تم مکے مدینے حج کے لیے جاتے تھے تیل کیوں نہیں تو نظر آیا؟ تسی تو 7 زمینہ تھلے ویکھدے سو جی. انجن روک لیا جی بابا جی نے, انجن بڑھایا نہیں روکیا. لیاؤ کڈو کہڑے بابے جے انجن روک کے دسن, چڑھائیے انجن تھوڑے بابے ہوتے. انجن روک لیا, اندازہ بھی ہے ان کو. میں پیر میری صاحب کا پڑھ رہا تھا, انجن روک لیا. اور ان کی آپ بایوگرافی پڑھے تو وہ خود ٹرین پہ حج کرنے گئے تھے, یہاں سے کراچی گئے تھے, سٹیم انجن چلتا تھا. ظاہر ہے کراچی اگر وہ جاتے پیدل اس کی بجائے ٹرین پہ, اور وہاں سے پھر بحری جہاز میں گئے تھے. انجن روک لیا جی. تو سائنس نے تو کچھ نہیں چھوڑا, میں کہتا ہوں جی ان کا. اسی لیے میں نے کئی سال یہ پہلے کہا تھا کہ
یہ جو آج کا ماڈرن دور ہے نا، اس میں یہ جو تم نے دیو مالائی قصے کہانیوں والا دین لوگوں کو بتایا نا، اس کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، یہ ہے ہی فراڈ تھا. ٹھیک ہے، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری تھاٹس ہے، ہمارے ذہن والے لوگ شروع سے ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ حکومتوں کے اندر صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے، ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا. یوٹیوب تو نہیں تھا نا. آج آپ امیجن کریں انٹرنیٹ یوٹیوب نہ ہوتا تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آ کے یہاں پہ لوگ مجھے مل کے جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ آواز دفن ہو جانی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچے. ادروائز شروع سے لوگ یہ ایسی باتیں کرتے تھے، انہیں گستاخ کہہ کے، کبھی باغی کہہ کے، کبھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ کہہ کے یہ لوگ مروا دیتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باتیں انہی کی قرآن و سنت میں نکلتی ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں نکلتا. کہتے ہیں جی نکلتا ہے، دیکھیں جی وہ تخت بلقیس آ گیا تھا. اچھا جی تخت بلقیس آ گیا تو رفع الیدین کرنا چھوڑ دئیے. کوئی رفع الیدین شروع کر دینا اسے کہتے تخت بلقیس آ گیا سی. بھائی تخت بلقیس دا رفع الیدین نال کے تعلق؟ تو میں تو ان کو پھر للکارا ہے کہ ٹھیک ہے یار چھڑ دو، اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا لاؤ مارگلا ہلز کے اوپر رکھو. کیڑا بابا جے لے آؤ بابا کے ڈوبار، میں مان لاں گا. ہاں تخت بلقیس والا واقعہ وہ ہم مانتے ہیں. بھائی عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو اللہ کے عزت سے زندہ کیا، ہم مانتے ہیں. تمہارے عبد القادر جیلانی کے بارے میں جھوٹ بولو گے وہ نہیں مانیں گے. ورنہ میں کہتا ہوں جی میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں، چلو یہ کیا کہیں گے آگے سے؟ کہیں گے نا کر کے دکھا. تو تسی نہیں کر کے دکھانا. سورۃ النساء سورت نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم 2 بڑی صورتیں قرآن کی مدنی کور کر چکے ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. اور ان دونوں کے تعارف میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے. بالکل اس طریقے سے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، اس سے اگلے والی صورت، یہ دونوں جوڑے کی فارم میں، اور جوڑا جو ہے وہ مل کر ایک مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتا ہے. ایک آپ دیکھیں ان کی ریزیمبلنس آپس میں. سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس سے، اور سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی پکارنے سے، یہاں پہ انسانیت کو اور وہاں پہ اسپیسیفکلی اہل ایمان کو. یہ دونوں صورتیں بھی ایک جوڑے کی فارم میں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک ان میں ریزیمبلنس ہے. یہ جو سورۃ النساء ہے یہ اسپیسیفکلی جو ہماری آئلی زندگی اور سوشل ایشوز اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، خصوص بالخصوص عرب کے اس معاشرے میں جہاں پہ عورتیں اور یتیم بچے اور غلام ان کی کوئی اوقات نہیں تھی. ان کو نہ تو وہ اپنے ساتھ اس لیول پہ شریک کرتے تھے، نہ ہی وراثت میں ان کا کوئی حصہ رکھا جاتا تھا، نہ ہی ان کو وہ عزت اور توقیر حاصل تھی جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو اپ لفٹ کیا ہے اور ان کے حقوق بتائے ہیں. قانون وراثت اس صورت کے اندر آئے گا. یہ اس کے مرکزی ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے، یعنی یتیم، عورتیں، بچے، غلام، ان کے حقوق. دوسرا ٹاپک اس کے اندر جو مین ہے، آلموسٹ 80 آیات آؤٹ آف 176 آیات کے، وہ منافقین کو ایڈریس کرتا ہے. چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور منافقین کو بھی پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قانوناً مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد. لہٰذا پورے قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ اہل ایمان کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے تو کئی مواقع پہ تو اس سے مراد مسلمان بھی ہوتے ہیں کمزوری ایمان کا شکار. اور جو بہت سخت قسم کی آیات ہیں وہ بیسیکلی کامل الایمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ نہیں ہے، بلکہ اس کا آپ ترجمہ یوں کریں گے اے ایمان کے دعوے داروں، یعنی دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، وہ منافقین. پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا کہیں پہ نہیں آیا، یا ایھا الکافرون آیا ہے، یا ایھا الناس آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. کیونکہ منافق بھی قانوناً مسلمان ہوتا ہے، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، فتویٰ تو ظاہر پہ لگے گا. تو دوسرا ٹاپک منافقین جو سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف، اور اس حوالے سے پھر ان کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، اور قیامت والے دن منافقین کا انجام کیا ہونے والا ہے. منافقین کے حوالے سے سب سے زیادہ سخت آیات سورۃ النساء کے اندر ہے، اور اس کا کلائمیکس بھی اس میں آ جائے گا کہ منافقین جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.
اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار آمین۔ اور تیسرا اس کا مرکزی ٹاپک جو ہے وہ ہے اہل کتاب جو سابقہ امت مسلمہ ہے، ان سے کنکلوڈڈ فائنل یعنی کنکلوڈڈ گفتگو اس سورت اور سورت المائدہ کے اندر جیوز اور کرسچنز کے ساتھ، تو اچھا خاصا حصہ اس کو بھی ایڈریس کرے گا۔ تو یعنی تین مین ٹاپک ہوئے، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غلاموں کے حقوق یعنی پسا ہوا طبقہ، اور اسی میں وراثت کے قوانین بھی آئیں گے، میاں بیوی کے تعلقات میں عورتوں کے کیا حقوق کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں، نکاح کی امپورٹنس، یہ سب کچھ کور ہوگا، آئلی زندگی کور ہوگی۔ بلکہ سورۃ المائدہ کے اندر تو ریاستی لیول کے اوپر یعنی چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا، فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا، اس حوالے سے ساری چیزیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ البقرہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیو پرنٹ یعنی ابتدائی خاکہ ہے، اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ فائنل کنکلوژن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور یہی حکمت ہے کہ یہ مدنی صورتیں اگرچہ نبی علیہ السلام پہ بالکل آخر میں نازل ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کی بعثت نبوت، یعنی 13 سالہ مکی دور نکال لیں، اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن میں مصحف کی ترتیب میں یہ شروع میں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ مستقبل میں زیادہ تر لوگوں نے نسلاً مسلمان ہونا تھا، ان کے لیے مدنی صورتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یا جیوز اور کرسچنز جو آلریڈی آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ یہی صورتیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصحف کی ترتیب اس کی یہ رکھی ہے جو ترتیب نزولی سے ہٹ کر ہے، لیکن اللہ کے پاس جو اس کے علم میں لوح محفوظ کے اندر قرآن ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو قرآن کی ترتیب اللہ کے پاس وہی ہے جو ہمارے پاس مصحف میں ہے، لیکن اللہ نے واقعات اور حالات کے مطابق اسے نازل کیا، تو فائنل ترتیب وہی ہے جو اس وقت ہے۔ اگرچہ تیسرے پارے میں جو سورت نازل ہوئی سورت العلق وہ سب سے پہلی 5 آیات ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ اینڈ پہ جا کے۔ تو یہ 3 مرکزی ٹاپک اس کے اندر کور ہوں گے۔ باقی تو یہ سورت خود اللہ تعالیٰ کی حکمت کا خزانہ ہے، ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، جو مجھے زبانی کئی باتیں یاد ہیں۔ میں آج صبح صرف اس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ تو ہم سورۃ النساء پہ 1 سال چاہیے اس کو اگر اس طریقے سے مکمل کیا جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو بالکل کریٹیکل چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں میں ساتھ ساتھ بیان کروں، اور باقی جو تفصیلات ہیں وہ چھوڑ دوں، اس کی وجہ کہ وہ آلریڈی میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پچھلا ہمارا جو قرآن کا پورا دورہ قرآن تھا وہ 9 سالوں میں 344 لیکچرز میں مکمل ہوا ہے، تو اس میں تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کی، اس میں بھی میں اتنی ڈیٹیل ضرور کروں گا کہ چیز کوئی سکپ نہ ہو۔ اب اللہ کا نام لے کے اسے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے پوری انسانیت اس اللہ سے ڈر جاؤ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی سیدہ حوا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی سیدہ حوا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور وہ جوڑا بن گیا ان کا، اور پھر اس جوڑے سے کیا ہوا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے مرد و عورت کے اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس زمین کے اوپر پھیلا دی۔ اس کی تفصیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی کہ یہ کس طریقے سے ہوا، البتہ سابقہ جو ہمارے پاس نالج ہے اسرائیلی روایات کی شکل میں جیوز اور کرسچنز کے ہاں، اس سے ہمیں تھوڑا بہت اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام ان کے ہاں ایک جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا اور ایک جوڑا شام کے وقت، اور وہ بڑے مختصر وقت میں جوان بھی ہو جاتے تھے، چونکہ اللہ نے اب سٹارٹ تو لینا تھا نا، سٹارٹ کے وقت تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہونی تھی نا، اور پھر جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا نا اس کا کراس شام والے جوڑے کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی صبح کے وقت جو لڑکا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا ہے اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ، اس طرح کراس ہوتا تھا۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بہن اور بھائی والا رشتہ ہے جو پہلے اس وقت میں ظاہر ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کو آغاز کرنے کے لیے وقتی طور پر حلال تھا، اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا، وہ
ابدی حرمت والے رشتے کون کون سے ہیں وہ بھی سورۃ النساء میں آ جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ معاملہ چلا، اور اسی کانٹیکس میں وہ قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی ملتا ہے. وہاں پہ بھی ان کا کنفلکٹ اسی بات پہ ہوا تھا، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈڈ ہے. سورۃ المائدہ میں وہ واقعہ آئے گا، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جان سے اس کا جوڑا یعنی سیدہ حوا کو پیدا کیا، اور کثیر تعداد میں پھر مرد و عورت اس زمین کے اوپر بسا دی اللہ نے. واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اس اللہ سے، اس کا تقوی اختیار کرو. الذی تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ کے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یعنی جب معاملہ بالکل پھنس جاتا ہے تو آخر میں انسان کہتا ہے یار اللہ کے لیے جانا، اللہ کے لیے معاف کر، ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے لیکن اللہ کا واسطہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے جھگڑوں میں جب بالکل بے بس ہو جاتے ہو تو جس ذات کا حوالہ دے کر ایک دوسرے کو خوف دلاتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، اس کے ساتھ یہ نہ کرو، اس اللہ کا تقوی پھر تم اختیار بھی کرو. یہ صرف ایک زبانی کلامی جملہ نہ ہو جس طرح ہمارے اکثر لوگ یہ بولتے ہیں جی وہ جیڑی رات قبر ہی جی وہ باہر نہیں، جیڑی باہر ہے وہ قبر ہی نہیں. تو اس کے بعد تو یہ ہونا چاہیے کہ آج سے تم قبر کی تیاری بھی شروع کر دو. نہیں، یہ جملے وہ بدماش اور گنڈے بول رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں بچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کوئی لائف چینج بھی نہیں ہوتی. ہونا تو چاہیے اس کے بعد پھر وہ لائف بھی اس طریقے سے گزارے نا کہ آج کی رات اگر قبر میں چلے گی تو میں اللہ کو منہ بھی دکھا لوں. تو یہ ایک روایتی جملے ہیں، ایک علمی شہوت ہے کو پوری کر لے جب تک پریکٹیکلی آپ اللہ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے. تقوی مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ الفاظ بھی تھے، مسند احمد میں آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کی، جو یہاں پہ بار بار آ رہا ہے. جو اللہ سے جتنا ڈر گیا، سورۃ الحجرات میں بھی آیا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے حضور مرتبے والا وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. یعنی کسی کے نسب کی بنیاد پہ اس کو فیصلہ نہیں ہونا. ہاں اگر نسب اس کا اچھا ہے اور اعمال بھی اچھا ہے تو پھر نسب ظاہر ہے وہ پھر ویلیو ایڈیشن کر دے. پھر سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی جو بخاری مسلم میں آیا. پھر سیدنا حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے جو جامعہ ترمذی کے اندر آیا اور مسند احمد کے اندر. لیکن پہلی چیز ہے کہ عمل بھی درست ہوئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب، اس کا خاندان اسے آگے نہیں کر سکتا. ہاں جس کے نسب نے اسے، جو عمل نے اس کو پیچھے نہیں چھوڑا، عمل اس کے درست ہے تو پھر اس کا نسب اسے فائدہ دے گا. تو ہم ایکسٹریم رویوں پہ نہیں ہیں، ہم نسبت کو مانتے ہیں، لیکن نسبت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہو سید اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سوٹے بھی وہی لگا رہا ہو. پھر تو اس کی عزت نہیں ہوگی جب تک اس کے اعمال نہیں ہوں گے. اس پہ بھی میرے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، کیا سارے ہاشمی سید جو ہیں ان کا احترام کیا جائے؟ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، نہیں صرف دعویٰ کرنے سے نہیں. تو اس مسند احمد کی حدیث میں الفاظ ہیں کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نوازے گا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سٹارٹ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. پھر آگے چل کے پھر آیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہاں پھر تقوی کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. تو اس اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور جو اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے بنائے ہیں، ان کی بھی پاسداری کرو. یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے جس طرح ایک دوسرے کو سوال کرتے ہو، اللہ ہی سے ڈرتے ہوئے ارحام کا بھی خیال رکھنا ہے، رحمی رشتوں کا. یعنی یوٹرس رحم کہا جاتا ہے عربی میں. تو یعنی ماں کے رشتے سے یا باپ کے رشتے سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. قطع رحمی نہیں، صلہ رحمی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں اپنا تعلق اس سے توڑ دوں. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے، لیکن یہ صلہ رحمی ہوگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اندر. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ماں کے جی داڑھی مڈا دے رہی تھا میں دودھ نہیں بخشاں گی. کتنی متکبر مائیں ہیں جو یہ جملہ بولتی ہیں.
ان ماؤں سے پوچھو کہ بھئی تم نے خود جنت میں جانا ہے کہ نہیں، کہ تم دوسروں کی جنت کا فیصلہ کر رہی ہو اور اکڑ رہی ہو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اوپر۔ ماں باپ کی عزت کا ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے۔ اور اگر ماں باپ اللہ کے باغی ہوں اور پھر وہ اکسائیں اپنی اولاد کو کہ وہ اللہ کے مخالفت پہ کھڑا ہو، تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں سورہ لقمان میں ہے کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن ان کا کہنا نہیں ماننا اس معاملے میں جہاں پہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چلنے کا حکم دے۔ دنیا معروف طریقے سے لے کے چلے۔ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آتی ہے لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مشرکہ ہے، بت پرست ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دنیا میں معروف طریقے سے حسن سلوک کرو، وہ حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں، نان و نفقہ بھی دینا ہے اور اسی طریقے سے بیمار ہو جائیں تو علاج بھی کروانا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ لیکن جہاں وہ کہیں پر آپ کو اللہ کی نافرمانی پہ اکسائیں اور ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں، کئی عورتیں ہیں جو اپنی بچیوں کو کہتی ہیں کہ نقاب نہ کرو ورنہ تمہارے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اندازہ کریں۔ تو جن بے پردہ عورتوں کو اچھے رشتے مل گئے ہوئے ہیں تو کیا ان کی زندگیاں سکون سے گزر رہی ہیں؟ ان کی طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ان چیزوں پہ فیصلے ہونے ہیں۔ دنیا کا تو پتہ نہیں کہ کیا بھروسہ، کب موت آ جائے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے۔ تو رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے، اور یہ اگر انسان کے سامنے یہ معاملہ ہر وقت رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کی شرم اور حیا کی وجہ سے لوگ برائی سے بچ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ داڑھی رکھتے کہتے ہیں جی اب داڑھی رکھ کے تو یہ کام نہیں اب کر سکتے ہم۔ کئی لوگوں نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ ٹوپی کی شرم و حیا کی وجہ سے کئی کام چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو اس نے کیا کیا۔ تو سب سے بڑھ کر شرم و حیا اللہ کی کرنی چاہیے، اور وہ اللہ جو دیکھ رہا ہے۔ باقیوں کا دیکھنا تو میٹر نہیں کرتا، وہ سزا بھی نہیں دے سکتے، اور اللہ وہ دیکھنے والا ہے کہ اگر وہ سزا کا فیصلہ کر دے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، یہ بات، اور اگر وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اس اللہ کو اپنے سامنے رکھو۔ اس کانٹیکس میں وہ حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے۔ پہلی 92 روایتیں تو مقدمے کی ہیں، 93 نمبر حدیث جو مسلم شریف میں ہے نا، حدیث جبریل بڑی ڈیٹیل ہے۔ اس میں حضرت جبریل نے انسانی شکل میں آ کے جب مختلف سوال کیے تو ایک سوال اس میں یہ تھا کہ فرمائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان کا درجہ یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو، اللہ کو اس طرح یاد کرو گویا کہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس کا بعض لوگوں نے نا، یہ تو ایک بات ہو رہی تھی اصطلاحاً سمجھانے کے لیے، وہ اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے گئے جی، کئی لوگ جو ہیں وہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسا کہ تم اللہ کو اگر سامنے دیکھو نا تو تمہاری توجہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گی، بالکل اس طریقے سے تم نماز پڑھتے وقت پوری کنسنٹریشن سے نماز پڑھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ واقعی کو دیکھ سکتا ہے نماز کی حالت میں اللہ کو، اور اگر یہ تصور نہیں تو کم از کم یہ تصور تو رکھ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا جی پہلی سورہ نساء کی جو ہم نے کور کی، یہ نبی اسلام کے جو خطبے ہوتے تھے نا ان میں بھی آپ یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، کچھ غریب مسلمان آئے، نیو مسلمز، بعض کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے۔ نبی اسلام نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا مسجد میں، اعلان کروا کے، اور مسجد میں آپ نے ممبر لگا کے خطبہ دیا، اور خطبے کا سٹارٹ ہی آپ نے اس آیت سے کیا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یعنی بتانا تھا کہ یہ جو اب نئے مسلمان آئے ہیں یہ بھی تمہارے باپ آدم کی اولاد میں سے۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ الحشر کی وہ آیت تلاوت کی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا عمل آگے بھیجا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے۔ یہ آیات سے آپ نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، پھر ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، جتنا ہو سکا لوگ اپنے گھروں سے لانا شروع کر دیا انہوں نے۔ ایک انصاری گھر گیا اور اس نے اتنا بڑا بورا
ساز و سامان کا بھرا ہوا لا کے مسجد کے سین میں رکھا سب سے پہلے. اس کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ہوا کہ یار یہ تو بچاڑا ایک لوور کلاس کا آدمی تھا, یہ اتنا کچھ اٹھا کے لے آیا. تو لوگ اپنے گھروں کی طرف گئے اور لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا سامان کا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کی وجہ سے. اچھا, آپ کے جو ایکسپریشنز تھے نا بڑے ابرپٹ ہوا کرتے تھے. اگر آپ کو غصہ آتا تھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا فوراً ہی, اور اگر خوشی ملتی تھی تو چہرہ مبارک پہ خوشی نظر آتی تھی. آپ اتنے خوش ہوئے, آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, یعنی یہ اس انصاری نے پہلا قطرہ بارش کا بنا ہے, تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس جاری کرنے والے پہ ہوگا, اور جو خود کر رہے ہوں گے ان کا بھی چھٹکارا نہیں ہوگا, ان کے بھی وبال میں کمی نہیں ہوگی. یہ آدھی حدیث جو پیش کر کے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ثابت کرتے ہیں, اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئۃ, یا حالت رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنتن, سنتن سیئۃن, اچھا طریقہ, اچھی سنت اور بری سنت. یہ سنت سے مراد طریقہ. تو اسلام میں اچھے طریقے جاری جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے بشرطے کہ دین نہ بدلے. جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی, حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی ہے.